ہوں۔ ڈاکٹر جان الیگزینڈر جو افریقہ کی حکومت بنین کے منسٹر فار پولیٹیکل افیئرس اور صدر مملکت خاص مشیر بھی ہیں، لکھتے ہیں احمدیت ہی حقیقی اسلام ہے۔ دنیا میں اسلام کا مستقبل صرف احمدیت ہی ہو سکتی ہے۔ احمدیت نے ہمیں اسلام کا نیا چہرہ دکھایا ہے جو اس سے قبل ہم نے کسی مسلمان نہیں دیکھا تھا، اور یہ دراصل محبت، بھائی چارے، خلوص اور انسانیت کی خدمت کا چہرہ ہے، اور روحانیت کے اعلیٰ اقدار کا حامل چہرہ ہے۔ علم اور روحانیت کا زبردست امتزاج ہے۔ محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں کا موٹو ہی ہے، جس کی عملی تصویر جماعت احمدیہ ہے، جو ایک الہی مذہب کا مقصد ہوتا ہے۔ اسی سے آج ساری دنیا کو سبق حاصل کرنا ہے۔ وہ لکھتے ہیں یوں لگتا ہے کہ یہ کوئی اور مخلوق ہو جس کو دنیا کی خود غرضی اور مسائل سے کوئی تعلق نہ ہو۔ یہ تو لوگ نہیں، فرشتے ہیں جنہوں نے آسمان سے زمین پر آ کر رہنا شروع کیا ہے۔ بدر مورخہ 29 اکتوبر 2009۔ موجودہ زمانے میں باوجود اس کے کہ مسلمانوں کی بڑی بڑی تنظیمیں اور مضبوط حکومتیں بھی ہیں، لیکن اس کے مد مقابل جماعت احمدیہ عالمگیر اس مادی دنیا کے گوشے گوشے میں اسلام کی شان و شوکت اور عظمت اور تمکین دین کے قیام کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد قائم شدہ خلافت کے پیچھے صفارہ ہے۔ آج دنیا کے 198 ممالک میں احمدیت نے اپنا جھنڈا گھاٹ رکھا ہے۔ آپ کی پیدا فرمودہ جماعت مخالفت کے تمام طوفانوں پر غلبہ پاتے ہوئے اسلام کی عالمگیر فتح کی طرف، جس کی بنیاد صرف امن، رواداری اور پیار و محبت کے ساتھ دلوں کو فتح کرنا ہے، گامزن ہے۔ اشاعت اسلام کے لیے فدائیت اور ایثار کا جذبہ سوائے جماعت احمدیہ کے اور کہیں ہمیں نظر نہیں آتا۔ آج مسلمان کی اکثریت، ان کی حکومتیں مل کر بھی وہ کام نہیں کر سکتے جو ایک کمزور اور غریب جماعت اکناف عالم میں کامیابی سے کر رہی ہے۔ خدا تعالی نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خوشخبری دی تھی کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ یہ بشارت اور یہ پیش گوئی اکناف عالم میں جماعت احمدیہ کی تبلیغ کے ذریعہ نہایت حسن و خوبی سے پوری ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ خاص کر مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ انٹرنیشنل کے ذریعہ سیدنا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش گوئی، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کی علامتوں میں سے ایک علامت کے طور پر فرمائی تھی، تطلع الشمس من مغربہا، کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، نہایت شاندار رنگ میں پوری ہوئی کہ شعاع اسلام مغرب سے طلوع ہو کر اکناف عالم میں پہنچ رہی ہے اور ایک دنیا کو منور کر رہے ہیں۔ یہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیدا کردہ عظیم الشان انقلاب میں سے ایک ہے۔ عالمگیر سطح پر سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیدا فرمودہ انقلاب کا اعتراف کرتے ہوئے مولانا ابوالکلام آزاد، جو اپنے وقت کے شہرت یافتہ عالم دین اور مفسرین قرآن تھے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات پر اپنے موقر اخبار وکیل میں یوں تعریف فرماتے ہیں: وہ شخص، بہت بڑا شخص، جس کا قلم سحر تھا اور زبان جادو، وہ شخص جو دماغ عجائب کا مجسمہ تھا، جس کی انگلیوں سے انقلاب کے تار الجھے ہوئے تھے اور جس کی 2 مٹھیاں بجلی کی 2 بیٹریاں تھیں، وہ شخص جو مذہبی دنیا کے لیے 30 برس تک زلزلہ اور طوفان رہا، جو شور قیامت بن کر خفتگان ہستی کو بیدار کرتا رہا، دنیا سے اٹھ گیا۔ ایسے لوگ جن سے مذہبی یا عقلی دنیا میں انقلاب پیدا ہو، ہمیشہ دنیا میں آتے نہیں۔ یہ نازش فرزندان تاریخ بہت کم منظر عالم پر آتے ہیں، اور جب آتے ہیں تو دنیا میں انقلاب پیدا کر کے دکھا جاتے ہیں۔ اخبار وکیل۔ احباب کرام، اس زمانے میں جماعت احمدیہ کی عالمگیر ترقی کا اعتراف کرتے ہوئے کراچی سے نکلنے والی اخبار دفاع اگست 1977 میں لکھتا ہے: قادیانیوں کی روز افزوں ترقی، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کا قادیانی مذہب میں داخل ہونا،
دنیا کا قادیانی کی طرف بڑھتا ہوا میلان بظاہر اس بات کی علامت ہے کہ خدا تعالیٰ ان کی طرف کھڑا ہے، کیونکہ ہر آنکھ دیکھ سکتی ہے ساری امت ایک طرف، ایک چھوٹی سی جماعت ایک طرف، تیل کی دولت، حکومتوں کا ساتھ، سواد اعظم ہونے کا دعویٰ، نتیجہ صفر۔ وہ لکھتا ہے آخر کیوں؟ اگر ہم نے سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے پر غور اور عمل نہ کیا تو جس رفتار سے قادیانیت کا سیلاب بڑھ رہا ہے، اس کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ آئندہ چند سالوں میں ساری دنیا کے ساتھ پاکستان کو بھی بہا لے جائے گا۔ کہتے ہیں الفضل ما شہرت بھی لادا، فضیلت تو ہے جس کی شہادت خود دشمن کرے۔ میں آخر میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی روح پرور تحریرات میں سے 2 مختصر اقتباسات آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، اے عقل مندو، میرے کاموں سے مجھے پہچانو، اگر مجھ سے وہ کام اور وہ نشان ظاہر نہیں ہوئے جو خدا کے تائید یافتہ سے ظاہر ہونے چاہیے تو تم مجھے قبول نہ کرو، لیکن اگر ظاہر ہوئے ہیں تو اپنی تعین دانستہ ہلاکت کے گھڑے میں مت ڈالو۔ بدظنیان چھوڑ دو، بدگمانیوں سے باز آ جاؤ۔ ایک پاک کی توہین کی وجہ سے آسمان سرخ ہو رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایک پاک کی توہین کی وجہ سے آسمان سرخ ہو رہا ہے اور تم نہیں دیکھتے۔ فرشتوں کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا ہے اور تمہیں نظر نہیں آتا۔ خدا اپنے جلال میں ہے اور در و دیوار لرزہ ہے۔ کہاں ہے وہ عقل جو سمجھ سکتی ہے؟ کہاں ہے وہ آنکھیں جو وقتوں کو پہچانتی ہیں؟ آسمان پر ایک حکم لکھا گیا، کیا تم اس سے ناراض ہو؟ کیا تم رب العزت سے پوچھو گے کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اے نادان انسان، باز آ جاؤ کہ سائقہ کے سامنے کھڑا ہونا تیرے لیے اچھا نہیں۔ سراج منیر۔ آپ فرماتے ہیں خدا نے مجھے بار بار خبر دی ہے کہ وہ مجھے بہت عظمت دے گا اور میری محبت دلوں میں بٹھا دے گا اور میرے سلسلے کو تمام دنیا میں پھیلائے گا اور سب فرقوں پر میرے فرقے کو غالب کرے گا، اور میرے فرقے کے لوگ اس قدر علم و معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کریں گے، اور ہر ایک قوم اس چشمے سے پانی پیے گی، اور یہ سلسلہ بڑھے گا اور یہ سلسلہ زور سے بڑھے گا اور پھولے گا یہاں تک کہ زمین پر محیط ہو جائے گا۔ بہت سے روکیں پیدا ہوں گی، ابتلا آئیں گے، مگر سب کو خدا درمیان سے اٹھا دے گا اور اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ اے سننے والوں، ان باتوں کو یاد رکھو اور ان پیش خبریوں کو اپنے صندوقوں میں محفوظ کر لو کہ خدا کا کلام ہے جو ایک دن پورا ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ تذکرہ 846۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں فتح و ظفر کی وہ دن دیکھنا نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔ مکرم منور احمد صاحب بہاول نگر پاکستان سے آئے ہوئے ہیں۔ زنانہ جلسہ گاہ کے گیٹ پر اپنی اہلیہ سے ملنے وہ ان کا انتظار کر رہی ہیں۔ مدثر احمد امروہی ابن مظفر احمد صاحب امروہی قادیان، کوارٹر نمبر 5 کریم الدین ملک سے مل لیں۔ مکرم ملک نصیر الدین صاحب ناصر آباد روا اپنی بیٹی اور مکرم طاہر احمد صاحب دارالعلوم روا اپنی ہمشیرہ سے لجنہ گیٹ پر مل لیں۔